إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه إلى آخر الآية. قال الله تعالى في مقام آخر: إن وتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وكريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور بہت کم وقت بچا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے گا اور تیاری کس طرح کی جائے گی، رمضان المبارک کو کس طرح گزارا جائے گا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے اکابرین کی، مجتہدین کی، صحابہ اکرام کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ انہوں نے رمضان المبارک کو کس طرح گزارا. روزوں سے سجایا، عبادتوں سے سجایا، مگر وہ گناہ نہیں کیا کرتے تھے. گناہ کرنے سے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہم تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے بھی ختم کر دیں گے. انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ صغیرہ گناہ آٹومیٹک خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اور وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ایک باعزت جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی جنت الفردوس میں. تو جنت میں داخلہ کب ہوگا؟ جب ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے. یہ رمضان کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جو رمضان کے انوار اور برکات سے واقف ہو، کہ رمضان کی قدر و قیمت اسے پتہ ہو. سونے کو سونا وہی سمجھے گا جسے سونے کے بارے میں معلومات ہے. چاندی کو چاندی وہی سمجھے گا جو چاندی کے بارے میں جانتا ہو. کوئی پارس کے پتھر کی حفاظت اسی طریقے سے کرے گا اگر وہ اس کی قدر و قیمت جانتا ہو. اگر ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں سونا بھی دے دیا جائے، چاندی بھی دے دیا جائے، پارس کا پتھر بھی دے دیا جائے، اور ایک معمولی سا پتھر بھی دے دیا جائے، وہ چھوٹے بچے کے نزدیک سب برابر ہے. سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور پتھر، کنکر سب برابر ہیں، اس لیے کہ وہ بچے کا دماغ پتھر اور سونے میں فرق نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر و قیمت جانتے نہیں ہیں، اسی لیے مانگتے نہیں ہیں. جانتے نا تو پھر ہم رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے کرتے، اور رمضان کے جانے پر 6 مہینے تک ہم افسوس کرتے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے کی خوشی 6 مہینے پہلے سے ہمیں ہوتی، اور جب رمضان رخصت ہو جاتا تو 6 مہینے تک ہم غم میں ہوتے کہ رمضان ہم سے چلا گیا. پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اس زمانے میں عمر کا حساب دن اور مہینوں اور سال کے حساب سے ہوتا ہے، کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اس زمانے میں رمضان کے حساب سے عمر کا حساب ہوتا تھا، کہ تم نے کتنے رمضان گزار دیے اور تم نے کتنے رمضان نہیں گزارے. اس زمانے میں اسٹیٹس کا اندازہ رمضان المبارک سے ہوتا تھا، کہ ہم رمضان میں اتنے قرآن ختم کرتے، تم کتنے ختم کرتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے، تم کتنی پڑھتے ہو. صوم و صلات کے پابند کا مطلب ہے کہ روزہ اور نماز کا پابند. روزوں میں فرض روزہ بڑا درجہ، نمازوں میں فرض نماز بڑے درجے کی عبادت.
تو اس پہ سے بچوں کے رشتے طے ہوا کرتے تھے کہ یہ بچہ زیادہ روزہ رکھتا ہے، زیادہ رمضان کی عبادتیں کرتا ہے، یہ ہمارا داماد بننے کے لائق ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے۔ اس زمانے میں وہ سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں بچوں کو ایجوکیشن کے ذریعے سے ٹٹولا جاتا ہے اور بچیوں کو کھانے پکانے کے ذریعے سے ٹٹولا جاتا ہے۔ وہ صوم و صلات تو صرف دکھاوے کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے بایو ڈیٹا پر کہ ہماری بچی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز کے بعد نہ صوم کا پتہ ہے نہ صلات کا پتہ ہے، نہ روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندی، نہ نماز پڑھتی ہے، جس کے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑتے ہیں۔ جو مرد روزے نہیں رکھتے ان کے بچے بھی روزے نہیں رکھتے، جو عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں ان کی بیٹیاں بھی نمازیں نہیں پڑھتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان روزوں کے ساتھ گزارے تو ہمیں بھی گزارنا پڑے گا نا۔ ہمارے لیے بڑا امتحان ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ پرابلم یہیں پر ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، جیسے ہے ویسے چلنے دو۔ یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، جس محلے کے جیسے انتظام میں جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ یہ ہمارے اندر بھی ہے کہ جیسی چل رہی ویسے چلنے دو، چلی تو چاند تک ورنہ کھاٹ تک۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ رمضان 2019 جیسے ہم نے گزارا، 20 میں کوئی فرق نہیں ہے، 21 میں کوئی فرق نہیں ہے، 22 میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ 19 میں گیم کھیلتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزارا تو 20 اور 21 کا رمضان بھی ویسے گزرا اور 22 کا بھی ویسے گزرے گا، اور آئندہ 2050 تک بھی رمضان ایسے ہی گزرے گے، کیونکہ ہمیں رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پرندوں کے لیے اگر یہ موقع ہوتا نا تو پرندے بھرپور تیاری میں لگ جاتے، جانوروں کے لیے موقع ہوتا نا تو جانور بھرپور تیاری میں لگ جاتے۔